گڈ آفٹرنون ایوری ون. تو آج ہم اپنے مالا کی فرسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 دیکھیں گے. آپ سب سے بہت سارے پیار کی ریکویسٹ ہے، پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے بہت سارا پیار دیں. تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے پارٹ 2 کو دیکھتے ہیں. پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو کیف جمال ہے وہ کشمالہ سے ملنے اس کے آفس آیا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اور اسے بیٹھنے کا کہتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا. آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں. چوتھی دیوار پر جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے. جگہ جگہ منی پلانٹس کے انڈور پودے کے گملے رکھے تھے. ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی. سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی. چہرے کے دونوں طرف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی ہوئی تھیں. کانوں میں ڈائمنڈ سٹاپس دھمک رہے تھے. کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا. کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. کچھ غیر فطری سا وہ سمجھ نہیں پائی. آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کی سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا بطور پرسنل باڈی گارڈ. ٹائمنگ مشکل تھی. میں ساتھ اپنے بزنس پلان پر بھی کام کر رہا تھا. 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا. کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے اسپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی. جوڑے سے نکلی لٹیں اس کے چہرے کے دونوں طرف کو چھو رہی تھیں. میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں. ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئیں. ہلکے سے کندھے اچکائے. میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوایا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں. وہ سنجیدگی سے اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا. کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا. قدرے توقف سے بولا. آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں. وہ سنجیدہ تھی. مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے. صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک اپ کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے. جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں. آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں. مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہوگا؟ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا. کشمالہ نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں. باڈی گارڈ کا لفظ اس سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانک کے بولا. اس نے نفی میں سر ہلایا. ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا. وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا. وقفے سے بادل گرج رہے تھے. کیف نے کنگھار کے وضاحت کرنی چاہی. نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سب آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا. کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے. میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا. میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے. میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا. اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے. مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی. اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. آخر وہ سفورہ کا کزن تھا. صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا. دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے. وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے. CCTV میں نظر آیا؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا. ممانعین کے خلاف ہیں. صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے. باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی. ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ نے خفیہ کیمرہ لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. خاندان میں باتیں ہوں گی. آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ اداسی سے مسکرا دی. میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف. میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں. کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا. ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا. وہ چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر. آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے. شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں نا؟ وہ اس کی بات پہ چونکی. کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے. پھر باہر کی طرف اشارہ کیا. آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے. اس کے کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا. اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی.
آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورنٹ آتی ہیں اور یہ مجھے اسٹاف نے بتایا۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان تھا۔ پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے۔ اس کے تاثرات دیکھ کے کیف گنگارا۔ میں صرف بتا رہا ہوں تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے سٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا، کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ کر چلے جائیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کی کوتاہی کی وجہ سے فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لے میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کا بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے، یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میز رکھی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور سفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کے اوشین کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، سفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو۔ سفورہ رکی، توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورنٹ اوپن ایئر تھا۔ بارش اس کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشین کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنی زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشین بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسی پل بارش برسنے لگی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز کیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشین بیچ دیا؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے سے تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپک سکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے ہیں۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔
پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے الجھا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر میں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا؟ اس نے خود کو بولتے سنا اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور میرا سٹاف ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا، اسے اپنے آفس جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہو گئے تھے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا، وہاں وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھیں، گراف ٹیرف کتنی ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا، فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورنٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا سارا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کر گردن موڑی، پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا، اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی، لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرے لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی، اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا، وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے، کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا، انہیں سارا آفس دکھایا اور اپنے آفس میں بند کر دیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے، ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے، اسے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ ممانی کی ملازمہ آئی تھی، وہ بوقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کو کانوں کے پیچھے اڑاسا اور دروازہ کھولا۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے اڑیسے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہے، نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔